ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مبارک مہینہ اور ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر لوں۔ یعنی صوم کسے کہتے ہیں؟ صوم کا مطلب امساک ہے۔ امساک کا مطلب ہے رک جانا، بند باندھنا۔ اور شرعی اصطلاح میں اس کے کیا مفہوم؟ شرعی اصطلاح میں کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ پاک کے کیا احکامات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کے بارے میں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے لکھ دیے روزے، یعنی فرض کر دیے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اللہ پاک نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اچھے بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جب خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کو دینی تعلیم کے لیے ریکمنڈ فرمایا تھا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے؟ حالانکہ جانتے ہیں لیکن اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا امیر المومنین، آپ کا کبھی کسی ایسے جنگل سے گزر ہوا ہو جس میں کوئی پگڈنڈی ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ متعدد بار میں وہاں سے گزرا ہوں، ایسے جگہوں سے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، ہم نے دنیا میں سے گزرنا بھی ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے کہ اس کی علائشیں ہمیں نا وہ گزن نہ پہنچائیں یا نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ ایک سال جو ہے اس میں 360 اسلامی دن ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہ تو 29-30 دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس میں اللہ نے ایکسیپشنز بھی عطا فرمائی ہیں۔ ایکسیپشنز کیا ہیں کہ اگر آپ، یعنی یہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یعنی یہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، یعنی تم میں سے جو کوئی مریض ہو وہ یا سفر پہ چلا جائے تو اس کے لیے وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ترمذی میں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وعن الحامل والمرض، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر پر روزہ اٹھا لیا، حامل عورت پر سے روزہ اٹھا لیا، اور دودھ پلانے والی عورت پر سے روزہ اٹھا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ سفر سے واپس آ جائے یا اس کو صحت مل جائے تو پھر وہ بعد میں ان روزوں کا اہتمام کر لے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو بندہ اپنی تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر وہ نہ تو غمگین، نہ تو ان کو کوئی رنج ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پہلے عشرے میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ فرمائی ہے دعا، اس کو زیادہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پر، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس کا بھی ادا کرنا چاہیے، اور رمضان میں خاص طور پر عبادات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچوں نمازوں کا بر وقت جو ہے مرد حضرات سے گزارش ہوگی کہ وہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو اس سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو اس میں تہجد کے نوافل پڑھ لیں، جس کا بہت اجر ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت جو ہیں زمینی آسمان پر ہوتے ہیں اور فرشتے ندائیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے نا عود کیے ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور رمضان شریف میں دعائیں کر کے اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ سے منوائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔